میرے پاس بھاگوت گیتا بھی موجود ہے جو ہمارے ہندو سجن کے یہاں کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور معین الدین قادری جتنے حوالہ دے گا، ایک حوالہ کو کوئی غلط ثابت کر دے، معین الدین قادری یہیں پہ اسے منہ مانگا انعام دے کر جائے گا، کیونکہ نبی کا غلام، آل رسول کا دیوانہ، اعلیٰ حضرت کا مستانہ، خواجہ پاک پر اپنی جان نچھاور کرنے والا جب بھی بولتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، وہ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو اٹھائے کیوں جن کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ وہ کہتا ہے، ذرا غور سے سنو پیارو، وقت میرے پاس جتنا ہے، دیکھیں کتاب میرے پاس رامائن ہے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا اسلام نے جو پیغام دیا ہے وہی سچا پیغام ہے، وہی اچھا پیغام ہے۔ آج اسلام کو لوگ بدنام کرنے پڑتا ہے، لیکن حضور کی شان کو نہیں سمجھ پاتا ہے، حضور کی عظمت کو نہیں دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے اندھے کے بارے میں فرمایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اس لیے میرے بھائی جتنے لوگ جلسے میں آئے ہو، اگر آپ چاہتے ہو معین الدین قادری اپنی گفتگو شروع کر دو تو ذرا پورا مجمع غور سے سننا۔ معین الدین قادری اب اپنے بیگ کو کھول رہا ہے، جتنی باتیں میں بولوں گا انشاءاللہ حوالہ کے ساتھ بولوں گا اور میں سمجھا کر جاؤں گا۔ آج مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ آپ کو دینی اور دنیاوی تعلیم پر خطاب کرنا ہے، انشاءاللہ معین الدین قادری آپ کے درمیان اسی موضوع پر بولے گا، لیکن تھوڑی دیر آپ تیار ہو جاؤ۔ اگر آپ سننا چاہتے ہو تو ذرا غور سے سننا۔ میں ایک کتاب نکالتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے رامائن، میرے پاس بھاگوت گیتا بھی موجود ہے جو ہمارے ہندو سجن کے یہاں کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور معین الدین قادری جتنے حوالہ دے گا، ایک حوالہ کو کوئی غلط ثابت کر دے، معین الدین قادری یہیں پہ اسے منہ مانگا انعام دے کر جائے گا، کیونکہ نبی کا غلام، آل رسول کا دیوانہ، اعلیٰ حضرت کا مستانہ، خواجہ پاک پر اپنی جان نچھاور کرنے والا جب بھی بولتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، وہ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو اٹھائے کیوں جن کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ وہ کہتا ہے، ذرا غور سے سنو پیارو، وقت میرے پاس جتنا ہے، دیکھیں کتاب میرے پاس رامائن ہے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا اسلام نے جو پیغام دیا ہے وہی سچا پیغام ہے، وہی اچھا پیغام ہے۔ آج اسلام کو لوگ بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں آتنکواد کی پڑھائی ہوتی ہے۔ میاں تمہیں نہیں پتا، کبھی مدرسے میں جھانک کر جا کر دیکھو، ہمارے مدرسے میں تو وہ تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ او میرے بچوں، تم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہو، تم حدیث پڑھنے والے ہو، تم حدیث رسول پڑھنے والے ہو، تم سیرت مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، سیرت مصطفیٰ پہ ایسی زندگی گزارو، اگر باہر نکلو تو لوگ تمہاری زندگی کو دیکھ کر کہیں جب حضور کا غلام اتنا اچھا ہے تو ان کا آقا جناب محمد الرسول اللہ کتنے اچھے ہوں گے۔ یہ مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ لوگوں، آج تو کوئی چائنا گھومنے جاتا ہے، وہاں کی تعریف کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے چائنا کی خوبصورتی بڑی اچھی ہے۔ کوئی امریکہ جاتا ہے، وہاں کھا کر بریانی آ جائے، وہ امریکہ کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ اور میاں کوئی اگر لندن چلا جائے، وہ لندن کی تعریف کرتا ہے، کوئی ہالینڈ جائے وہ ہالینڈ کی تعریف کرتا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، نہیں نہیں، نہ تو ہالینڈ اچھا، نہ تو امریکہ اچھا، نہ تو برطانیہ اچھا، نہ تو چائنا اچھا، بلکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے گئے اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ واہ، زندہ باد، بہت خوب۔
ہمارے مدرسے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے. ذرا غور سے سنو معین الدین قادری. آج کچھ لوگ اگر یہ کہہ بیٹھیں مولانا کو سنسکرت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, تو غور سے سننا پیار. ہم ایسے جلسوں سے لوگوں کو پیغام دے کر جانا چاہتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے, مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. ہم ایسے جلسوں سے پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی چارہ کسے کہتے ہیں. ہم تو پیغام محبت کا بانٹتے ہیں, ہم تو الفت کا پیغام عام کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں دنیا والوں کو, اور دنیا والوں سنو, چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کاٹے پون کی زینت ہے, اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ہم یہاں سے محبت کا پیغام دیتے ہیں. ذرا دیکھیے ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں, کتاب کا نام ہے شریمد, میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام ہے رامائن. اس سے بھی میں منتر سناؤں گا, لیکن دیکھیں جو بھی میں بولوں گا اسلام کی حقانیت پہ بولوں گا, اسلام کی خوبصورتی پہ بولوں گا, تعلیم پہ بولوں گا کہ اسلام نے جو تعلیمی معیار لوگوں کو بتایا ہے, اگر لوگ آج اس پہ بھی آج بھی اگر عمل کر لیں تو یقیناً قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے نظر آئیں گے. غور سے سنو پیارے, اب ایک منتر سنیے ذرا تیزی کے ساتھ. کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا, پیج نمبر ہے 23. اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ادھرما بھی بھوات جشنا پر دشینتی کل استریجا استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورن شنکرا یو مام جمنادم چویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سروپا پائی ہے پرمچیتی گریشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتوی مدھم اور وسکیارتم بلون سوانم لم لکیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم سومتی وشنویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگت پتی اسنا سادو اشٹ اشچرج گنوتی گریہ نیل گندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتگ بھنشتم پربھو گنگانم ناف بریدہ نیڈ گچھ دین پرکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم. اور سنو لوگو, جس زبان میں آپ چاہو گے, اس جس زبان میں آپ سننا چاہو گے, اس زبان میں حضور کی تعریف آپ کو سننے کو ملے گی. زبان کوئی بھی ہو لیکن چرچا مصطفیٰ کا ہوتا ہے, زبان کوئی لینگویج کوئی ہو لیکن پرشنسا مصطفیٰ شبھے نام سکھ ساگر گرو ہر کرپا منوگر پاوے اتیر چار مگا سکھ پاوے اور جے گرو نام نام کر جے بے بینا محمد پار نہ ہو بے. اب ذرا غور سے سنو لوگو, معین الدین قادری نے جو منتر پڑھا ہے انشاءاللہ میں اس کا بھی خلاصہ کروں گا, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, ایسے جلسوں میں میں اس لیے پڑھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ لوگوں یاد رکھنا, جو لوگ آج کہتے ہیں یہ مسلمان تو بھڑک جاتا ہے, یہ مولانا تو بھڑکاتا ہے, یہ مسلمان کا بچہ بھڑک جاتا ہے, اللہ کی قسم کہتا ہوں مسلمان کا ایک بھی بچہ اپنی ماں کے کو گالیاں دیتا ہوا کسی کو سن لے وہ تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن آج میں بتاتا ہوں کہ مسلمان بھڑک کیوں جاتا ہے, مسلمان پریشان کب ہونے لگتا ہے, مسلمان اپنی جان کو کب ہتھیلی پہ لے کر نکلنے لگتا ہے. اپنی ان کی ماں کو کوئی گالی دے, ہماری بات چھوڑو, مفتی جاوید صاحب کی بات چھوڑو, حضرت کی بات چھوڑو, جتنے اساتذہ گئے یا طلبہ گئے ان کی بات چھوڑو, اگر یہاں مدرسہ غریب نواز میں پڑھنے والا ایک 10 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر پوچھو یہ بتاؤ اگر تیری ماں کو گالیاں دی جائے کیا تو برداشت کرے گا, کیا تیرے باپ کو گالیاں دی جائے کیا تو برداشت کرے گا, وہ بچہ مچل کر جواب دے گا سنو سنو ہماری ماں کو گالیاں دو گے ہو سکتا ہے کہ میں برداشت کر لوں, ہمارے باپ کو گالیاں دو ہو سکتا ہے کہ میں برداشت کر لوں, ہماری بہن کو گالیاں دو, ہمارے خاندان کو گالیاں دو ہو سکتا ہے میں برداشت کر لوں گا,
لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت کی بات آئے گی، جناب محمد الرسول اللہ کی بات آئے گی، آمنہ کے لال کی بات آئے گی، تو پھر یاد رکھنا ہم اپنے خاندان کو اپنی جان تو دے سکتے گئے، لیکن حضور کی ناموس پہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے گئے، کیونکہ ہم تو جیتے گئے، ایسے جیتے گئے کہ یا رسول اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے یہ کہتے گئے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ ہمارے یہاں کا ہر بچہ کہے گا، لیکن میرے بھائی غور سے سنو پیارے، یہاں جتنے لوگ آئے ہو جلسے میں آپ اگر بولنے کا تیور پیدا کرو گے، معین الدین قادری بھی آپ کی تھوڑی دیر خدمت کر دے گا، لیکن شرط ہے آپ کو بولنا ہوگا۔ آپ شام سے لے کر میں دیکھ رہا ہوں جناب صبا کریم صاحب، کیا نام ہے؟ صبا کریم صاحب وہ نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، دانش رضا حبیبی یہ نعت مصطفیٰ سنا رہے تھے، لیکن آپ کی زبان ہل نہیں رہی تھی، آپ نہیں بولتے ہو، لیکن یاد رکھنا ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا، ایک ایسا چھوٹا سا بچہ جس کی عمر صرف 2.5 سال ہے، وہ دودھ پیتا بچہ اپنے ہاتھ میں بوتل لے کر کھڑا ہے، سامنے سے دشمن کی ٹینک ہے اور وہ ٹینک کے ذریعے وہ توپ کے ذریعے نشانہ لگا رہا ہے، لیکن اس بچے کے جذبے کو سلام، اس بچے کی ہمت کو سلام، وہ شیرخوار بچہ جس کی عمر صرف 2.5 سال ہے، وہ بچہ اپنے ہاتھ میں لے کر دودھ کی بوتل لے کر دودھ پی رہا تھا، جیسے کہ اس بچے نے دیکھا کہ وہ دشمن آتنکوادی وہ ٹینک کے ذریعے حملہ کے لیے نشانہ لگا رہا ہے، وہ چھوٹا سا 2.5 سال کا بچہ اپنے منہ سے دودھ کی بوتل کو ہٹایا، دشمن کے ٹینک کی طرف دودھ کی بوتل سے نشانہ لگانے لگا، لوگ حیران ہو گئے، اے بچہ یہ بتا تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی، تیرے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا، تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو بچے نے مچل کر جواب دیا، او لوگوں دنیا کی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے خاندان کے لیے، میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے مذہب اسلام کے لیے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پورا مجمع للکار کر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، آپ چپ رہے، یہ دیکھیں ہماری برادری کے لوگ کیسا بولتے ہیں، یہ جب انہوں نے آواز اٹھائی ہے یقیناً باطل طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، ہمارے علماء نے جب آواز اٹھایا ہے یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ہماری برادری ہی کے عالم تھے علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ علماء کو دیکھیے، لبیک یا رسول اللہ۔ اب پورا مجمع آپ کو بول کر دکھانا ہے، مولا جتنے لوگ تیرے محبوب کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، میرے مولا ان کے ہاتھ میں کبھی مہلک بیماری نہ ہونے پائے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرائے اور پورا مجمع جواب دو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اب ذرا غور سے سنیے پیارے، میں جو کہنا چاہ رہا تھا، آج ہر انسان کو یہ چاہیے، یہ ترقی کا دور ہے میرے بھائی، اب غور سے گفتگو سماعت کیجئے، ترقی کا دور ہے، آج ہر میدان میں لوگ اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ تجارت کی منڈی ہو، چاہے وہ فصل کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، ہر میدان میں آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے، ہر قوم یہ سوچتی ہے کہ ہمارا ہی قبضہ ہر میدان میں رہے، کھیل کے میدان میں ہمارا قبضہ رہے، سیاست کے میدان میں ہمارا قبضہ رہے، تجارت کے میدان میں ہمارا قبضہ رہے، لیکن یاد رکھنا لوگوں، میدان کوئی بھی ہو، دنیا میں جتنے بھی سیاست کے میدان ہو، چاہے وہ تجارت کے میدان ہو، چاہے وہ بزنس کا میدان ہو، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، جتنے بھی میدان ہو، ہر
हर मैदान में तरक्की के लिए एक चीज का होना जरूरी है, उसे इल्म कहते हैं। जिस कौम के अंदर इल्म आ जाए तो यकीनन वो कौम हर मैदान में बाजी मारती नजर आती है। वो कैसे, मैं आपको एक जुमले में समझाऊं, जरा याद कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फारान की चूटी से हुजूर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, उस वक्त अरब का आलम क्या था, अहले अरब कैसे लोग थे। वहां के अहले अरब का आलम यह था कि लोग अगर कोई औरत दूसरी ज़िना के लिए न मिलती तो वो अपनी माओं के साथ ज़िना कर लिया करते थे। अहले अरब की पोजीशन उस वक्त ये थी, जिस तरह माँ अपने बच्चों को, आज अगर बच्चा को खांसी हो जाए या बच्चा न सोए, नींद न आए, उसे अगर वो यानी कि वो खांसी की दवाई पिलाती है तो उस वक्त अगर बच्चा रोता था, नींद की दवा के अलावा वो लोग उस वक्त माएँ अपने छोटे बच्चों को उनके मुंह में शराब डाल दिया करती थी। अब बताएं वो कितने जुर्म, कितने चरम सीमा पर होगा। उस वक्त किस तरह तारीकी होगी, किस तरह जुल्म में के अंधेरों में लोग डूबे हुए होंगे। कुफ्र और शिर्क का आलम यह था। खाना काबा के अंदर सैकड़ों मूर्तियों को लोगों ने वहां जाकर बैठा दिया था। काबे का तवाफ वो लोग नंगे होकर किया करते थे, यहाँ तक के सफा मरवा जैसी पाक जगह पर भी वो ज़िना करने से नहीं चूकते थे। अल्लाहु अकबर। बेटी अगर किसी के घर में पैदा हो जाती थी, लोग उसे जिंदा कब्र में डाल देते थे। बेटी का बाप होना यानी वो शर्मिंदगी महसूस करते थे। अगर कोई कमजोर बच्चा घर में पैदा हो जाता था, उसे जाकर पहाड़ से नीचे फेंक देते थे और ऐलान करते थे वो लोग अहले अरब के कमजोर को जमीन पे जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस समाज में शराब नोशी आम हो, जिस शराब में ज़िनाकारी आम हो, जिस समाज में कुफ्र और शिर्क की इंतहा यानी आखिरी हद तक लोग पहुंच गए हो, जिस समाज में ज़िनाकारी आम हो, जिस समाज में जालिमों की ताकत इतनी बढ़ गई हो कि वो यानी यतीमों के माल को हड़प लेता हो, तो बताएं उस जगह हुजूर क्या करते। हर एक उन्वान पर हुजूर ने मेहनत नहीं की। हुजूर अगर शराब पर मेहनत करते तो फिर ज़िना पे मेहनत कौन कर, ज़िना छुड़वाने पे मेहनत कौन करता। हुजूर अगर ज़िना के खिलाफ आवाज उठाते तो फिर यतीमों के माल जो लोग खा रहे थे उनके ऊपर आवाज कौन उठाता। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे मैदान पे मेहनत करने के अलावा सिर्फ एक मैदान को चुना। हुजूर ने उन लोगों को इल्म के जेवर से आरास्ता कर दिया। हुजूर ने उन लोगों को तालीम दे दिया, इल्म दे दिया। वो लोग जो बकरियां चराया करते थे, नमक काफूर में फर्क नहीं समझ पाते थे, जब इल्म के जेवर से हुजूर ने उन लोगों को आरास्ता किया, जब वो लोग चलते थे निगाहें नीची रहती थी, ऐसा लगता था इंसान नहीं कुदसियों की एक जमात जा रही है। ये इल्म की बरकत थी। लेकिन मेरे भाइयों, इल्म कहते किसे है और इल्म कितना जरूरी है, आपको मैं एक बात से समझा दूं। आपने मक्खी को तो देखा होगा, जरा हाथों को उठाओ, बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है। आपसे मैं एक बात इस जगह ठहर के और कहना चाहूंगा। आपने ये सुना होगा हिंदुस्तान पे मुस्लिम बादशाहों का कब्जा रहा, 700 या 800 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे। लेकिन किस बुनियाद पे? वो मुसलमान क्या शराबी थे? क्या वो मुसलमान जुआरी थे? आप अक्सर बादशाह की तारीख उठाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उनमें से कोई आलिमे दीन थे तो कोई हाफिज कुरान बादशाह थे। ऐसे ही हुकूमत नहीं होती है। इल्म के बगैर अगर कोई चाहे मैं हुकूमत कर लूंगा तो याद रखना वो हुकूमत नहीं कर सकता है। आपने हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम तो सुना है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? क्या वो दुनियावी बादशाह की तरह है? नहीं मेरे भाई, औरंगजेब आलमगीर को लोग आज
आज जिस तरीके से जुल्म और बर्बरता के लिए याद करते हैं हजरत औरंगजेब आलमगीर, वो कौन है? सीधा साधारण बादशाह का नाम नहीं है, किसी जागिर बादशाह का नाम नहीं है, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जो दिन भर दिल्ली के तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत किया करते थे, लोगों की फरियाद सुना करते थे, और जब ईशा की आजान होती थी तो मस्जिद में जाकर मुसल्ले पे खड़े होकर हजरत औरंगजेब आलमगीर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हाफिज कुरान औरंगजेब आलमगीर है। आपने औरंगजेब आलमगीर, जो लोग कहते हैं ये मुस्लिम बादशाह ने ऐसा किया है, मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, इस मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम आता है, कोई आपके सामने कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन आप भी हाँ में हाँ मिला देते हो। ये किस वजह से? तालीम की कमी की वजह से। अगर हमारे बच्चे हिस्ट्री पढ़े हो तो, अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो तो, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो तो, कोई अगर औरंगजेब आलमगीर को गालियां देता तो वो खड़ा हो जाता और वो कहता, सुनो, ये इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि किसी पंडित की बेटी शकुंतला देवी की इज्जत बचाने वाले का नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, मैं माँ बहन से गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ जाएं, पीछे बहुत सारी माँ बहनें खड़ी हैं, उनको बैठने की जगह मिल जाएगी, और हमारे नौजवान भाई भी पीछे बहुत सारे खड़े हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बीच में बहुत सारी जगह खाली है, आप हजरात रास्ते से हटकर अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। जरा गौर से सुनिए लोगों, जो लोग